السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ شاعر علامہ صبحی نے جو فرمایا، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ جذبہ آج آیا کہاں سے؟ یہ جذبہ آیا صحابہ کی سنتوں سے، تابعین کی سنتوں سے، تبع تابعین کی سنتوں سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل جو تھا وہ آج بھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اور بحرالعلوم فرماتے ہیں آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی۔ یہ شعر بحرالعلوم کے جتنے اشعار ہیں وہ قرآن اور احادیث پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے بحرالعلوم فرمائیں آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی۔ جو آپ کی شان میں بے ادبی کرا وہ بے دین ہو جاتا۔ اور اسلاف کا، صحابہ کا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ جل شانہ کا فرمان پڑھنے کے بعد دو دن جو دروس ہوئے ہیں، جو اجلاس ہوئے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ بے دین ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد اس لیے ہوتا کہ وہ حضور کی شان میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کے مطابق یہ بات معلوم ہے۔ اس لیے بحرالعلوم نے فرمایا آپ کی شان میں بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ حضور کی محبت ہی ایمان ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کرنے کے بعد حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا، اس کی روایت حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، یعنی میں یہاں پر حضور فرما رہے ہیں، میں حضور فرما رہے ہیں میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جب یہ کیفیت آئے گی تو پھر وہ مومن کہلائے گا، وہ مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ حاضرین محترم، ہمارے یہ 3 روزہ اجلاس جو ہیں اس کا عنوان تھا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا فریضہ۔ امت کا فریضہ کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت کیسے کرنا، وقت پڑھا زبان سے کرنا،
وقت پڑا کسی کی مدد کر کے کرنا، وقت پڑا ہاتھ سے کرنا، مال سے کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے جو آیت کو چنا تھا وہ آیت تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب اس کا ترجمہ اور تھوڑی اس کی تفصیل بتانے کے بعد پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اوپر بیان کردہ آیت اور حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق مومنین پر عائد ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ 3 روزہ درس کے ساتھ ایک سلوگن دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، انکار نہیں ہے، فرض ہے، لیکن امت کے لیے ناموس رسالت کا پہرا قرض ہے۔ قرض ہو گیا، وہ پیدا ہوئے، مسلمان ہوئے، اب قرض آ گیا ہمارے پہ، اب اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ قرض سے چھٹکارا نہیں ہے، زندگی میں عطا کرنا ہے۔ جب زندگی میں ادا کر دیں گے، اس کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو جو قبر میں ذات اقدس آنے والی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ پھر فرشتے بتا کے پوچھیں گے ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ یا اے مر کے خبر میں آنے والے، اب بتا کیا بولتا تھا دنیا میں یہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر شارحین بتاتے ہیں، رجل اس کو کہا جاتا ہے جس کا جسم بھی ہو، روح بھی ہو۔ اگر روح ہے جسم نہیں ہے تو روح ہے، اور روح نہیں ہے جسم ہے تو وہ جسم ہے، رجل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری روحانی طور اور جسمانی طور پر ہوگی، یعنی حضور بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ اب اس کی 2 تشریحات آئی ہے صحیح مسلم میں اور بخاری میں۔ ایک تشریح یہ آئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس مردے کو حضور کے روضے اقدس سے قریب کر دیا جائے گا، اور اگر حضور جس کی خبر میں آنا چاہیں اس کی خبر میں حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، یہ 2 باتیں ایک دم اکثر حق ہے۔ کمزور ہے میرے جیسا مومن تو ہو سکتا میری خبر کو قریب کر کے پوچھیں گے، کوئی قوی عاشق ہے تو آقا خود اس کی خبر میں تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت کا جواب تیار کرنے کے لیے ایمان لاتے ہی ایک قرض ہمارے اوپر آ گیا، وہ قرض ادا کرنا ہے۔ وہ قرض ایک معنوں میں حضور کا حق ہے، حق ہے، وہ حق ادا کرنا ہم پہ قرض ہے۔ حضور کی ناموس کا جو حق ہم پر ہے اس کو ادا کرنا ہم پر قرض ہے۔ وہ وقت آنے پہ جس طریقے سے ہو ادا کرنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے نزدیک خود ان کی جانوں، ان کے ماں باپ اور ان کی اولاد کی جانوں سے زیادہ لائق محبت اور لائق ترجیح ہونا چاہیے۔ اپنی آل اولاد کی محبت وغیرہ وغیرہ ساری محبت سے زیادہ ترجیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اپنی، حضور کے لیے خود اپنی یعنی مومنین کی، مسلمانوں کی، یا اپنے ماں باپ یا اپنی آل اولاد کی بھی قربانی دینے کی نوبت آئے تو اصولاً مومنین کو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کا شمار کامل مومنین کے زمرے میں ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اپنی کسی بھی مجلس میں طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خواہ کیسے سے کیسا ہی اہم گھریلو کام درپیش ہو کہ جس میں ماں باپ یا آل اولاد وغیرہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر
حاضر ہو جانا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ حضور نے ان کو آواز دی، وہ آنے کے بعد حضور پوچھے یا ابی اس بات نے تم کو دیر کر دیا یا دیر سے حاضر ہوئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، فوری جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کے آئے کہ رسول تمہیں جب بھی آواز دیں، جس حالت میں ہو تم وہ حالت کو چھوڑ کر آ جانا رسول کی بارگاہ میں۔ اب اس کی تشریح میں یہ آیا، اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، نفل سنت نہیں، فرض نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے، حضور اگر اس کو آواز دیں تو وہ اس نماز کو چھوڑ کر حضور کے پاس حاضر ہو جائے، حضور نے جو کام بتایا، حضور نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کے بعد پھر جب لوٹے تو وہ نماز کو کنٹینیو کرے۔ نماز شروع سے پڑھنا نہیں ہے، نماز کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ جب امتی کے لیے ہے تو پھر اے اللہ کے رسول آپ کی رحمت ہمارے ماں باپ کے لیے کیا ہو گئی؟ تو پھر یہ حکم ماں باپ کے لیے اولاد کو ہے۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ اگر آواز دیں تو نفل نماز چھوڑ کے ماں باپ کی بلانے کو لبیک کہہ کے ماں باپ کے لیے حاضر ہو جانا ہے نفل نماز میں۔ تو حاضرین محترم، یہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر ہے۔ اب جیسے آپ نے بعض موقع دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ کو جب کبھی بھی آواز دیتے، جب کبھی بھی طلب فرماتے، جب کبھی بلاتے تو صحابہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ نے ناموس کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جن خوش قسمتوں کو خواب میں حکم دیا وہ لوگ اس پہ عمل کریں۔ واقعات ہیں ایسے۔ حاضرین محترم، یہ تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے وہ بتا دیا۔ اللہ شہ رگ سے قریب ہے، لیکن شہ رگ کتنی جان سے قریب ہے یہ کنفرم نہیں ہوا، مگر نبی کے لیے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا کا صلہ اگر اقرب بالمؤمنین من انفسہم آتا، اولا کا صلہ یہ ہے کہ اقرب بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اولا کا معنی یہ ہے کہ مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب جو کوئی نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتا ہے تو جب یہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے یا رسول اللہ، تو اس کی آواز وہ یہاں ہوتا ہے مگر اس کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ یہ بات ایسی ہی نہیں ہے، یہ بات میں نے پڑھا ہے احادیث میں، کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھ کر اس کی تکلیف کا احساس ہونے سے پہلے نبی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی مومنین کی جان سے قریب ہے۔ کانٹا تو مجھے چبھا، وہ کانٹے کا احساس، وہ کانٹے کی تکلیف کا احساس مجھے ہونے سے پہلے نبی کو احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو مومنین کی جان سے قریب کر دیا۔ جب کوئی مومن اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو جب وہ ندا لگاتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آتی ہے۔ یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پاس ہر عقیدے کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت مجاہد کی محفل میں، مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، بہت طویل مجلس ہوئی، جب وہ اٹھنا چاہے تو ان کا پیر سند ہو گیا تھا۔ وہ عرض گزار ہوئے یا حضرت مجاہد میرے پیر سست ہو گیا، میرا پیر سند ہو گیا، میرے پیر میں طاقت نہیں ہے، میں اٹھ نہیں سک رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم انہیں آواز دو جن سے تم محبت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو وہ شخص ندا دیا یا محمد آ، جب ندا دے کے اٹھے
تو کہنے لگے کہ یہ ندا کا اثر یہ ہوا کہ اب میرے پیر میں کسی قسم کی تکلیف باقی نہیں رہی۔ تو جب تک ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کے عقیدے پر تھا، ہم لوگوں کے لیے یعنی جب بھی ہم یا رسول اللہ کی ندا دیتے تو مدد آتی تھی ہمارے لیے۔ آج ہم اس معاملے میں کمزور پڑ گئے ہیں، آج ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری نظر ذرائع پہ ہے، اس لیے ہم ان چیزوں میں کمزور پڑ گئے ہیں عقیدے میں۔ بات کو بغیر زیادہ طویل کیے ہوئے، اب وہ تو حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرض ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اور تاکہ مومنین آپ پر ایمان لائیں وغیرہ فرمانے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے مومنین، اے مسلمانوں، تم نبی پر ایمان لانے کے بعد وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تم خوب اچھی طرح سے تعظیم کرو اور توقیر کرو، یہ ہم پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو حضور کی تعظیم کیسے کریں گے؟ جب تعظیم نبی کا موقع آئے ہم پورے بھرپور انداز میں تعظیم کریں گے، اور حضور کی توقیر ہم بھی کریں گے، توقیر بیان بھی کریں گے۔ تعظیم کرنے کی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سلام پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو خوش دلی سے کھڑے ہونا، ارے سب کھڑے ہوئے میں بھی کھڑے ہو جاتا ہوں، نہیں تو لوگ میرے کو برا بولیں گے، یہ نہیں سوچنا۔ کوشش یہ کرنا کہ سلام پڑھنے کا وقت آیا سب سے پہلے میں کھڑا ہوں، کوشش اور نیت یہ رہی تو تعظیم کرے۔ اگر نیت یہ نہیں رہی، بولے سب اٹھ رہے ہیں یوں ہل کے اٹھے اور یہ سوچے کہ میں بیٹھا رہا تو لوگ میرے کو برا بولیں گے، وہ برا سننے سے بچنے کے لیے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، بولتا یہ تعظیم نہیں۔ اور توقیر کرنے کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی کرنا۔ حاضرین محترم، اس کے بعد میں آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا عنوان ہے گستاخی کس چیز کا نام ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلا گستاخ، سب سے پہلا بے ادب کون تھا؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے اللہ کے خلیفہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کے خلیفہ کا ادب نہیں کیا۔ اور اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ یہ پاسٹ ٹینس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، وہ وقت کو یاد کرو جب میں آدم کو بنانے کے ارادے سے اعلان کیا تھا۔ کن میں؟ ملائکہ میں، کہ میں ایک ایسا بشر تخلیق کر رہا ہوں جو سلسال سے بناؤں گا، من حماء مسنون، اور اس میں کھنکنے کی آواز آئے گی، اور جب میں اس کو بنا دوں اور جب اس میں روح پھونکوں اپنی، تو تم لوگ اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ کا حکم ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق فرمایا، اس کے بعد میں جیسے ہی تخلیق ہوئی، روح پھونکا حضرت آدم میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے ملائکہ حضرت آدم کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس کے سوا، ابلیس بچ گیا۔ ابلیس بچنے کی وجہ ایک یہ آتی ہے، ابلیس معلم الملائکہ تھا جنت میں، ادھر پلٹتا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ادھر پلٹتا تو 70,000 فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے ایک درس یہ دیا کہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے محبوب، اپنا خلیفہ بنائے گا،
سارے فرشتوں کو حکم ہوگا سجدہ کرنے کا، ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان قرار دیا جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ پھر اس نے دعا کی، اے اللہ یہ سب کو اس سے محفوظ رکھ۔ تقدیر تھی، یہ اللہ کی تقدیر تھی، تو اس نے دعا کی، اے اللہ یہ سب کو محفوظ رکھ۔ سب محفوظ ہو گئے، انہیں گرفت میں آ گیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا جب کبھی دعا کرے تو اے اللہ ہم سب کو بول کے لفظ کا استعمال کرنا دعائے خیر میں، اور کسی چیز سے پناہ اگر چاہ رہے ہیں۔ الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اور سجدہ ریز جو ملائکہ تھے ان سے پیچھے رہ گیا۔ اب اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا تھا؟ یعنی اے ابلیس کس بات نے تجھے روک رکھا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتا؟ وہ بولنے لگا، قال الم اکن لاسجد لبشر، اے اللہ میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ وہ بشر جس کو تو مٹی اور کھنکتی ہوئی ٹھیکری سے بنائے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم پر قیاس میں برتری دکھائی، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر جب اس نے یہ کہا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا فاخرج منہا انک رجیم، اے ابلیس، مفہوم ہے، اے ابلیس اس جنت سے نکل جا، فانک رجیم، تو رجم کیا ہوا ہے، یعنی تجھ پر لعنت پھٹکاری ہوئی ہے، چلا جا۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اے ابلیس تجھ پر روز قیامت آنے تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے دور کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس کو دور کرتا ہے بلکہ اللہ کی لعنت کی پھٹکار بھی اس پہ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو سب سے پہلا بے ادب تھا وہ شیطان تھا، اور آج تک جتنے بے ادب چلے آ رہے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں جو بے ادبی کرتے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس لیے اللہ جل شانہ اب واضح طور پر فرما دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات سمجھا دی گئی۔ 2 دن سے یہ آیتوں پر بہت سارا تبصرہ ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، اب گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ گستاخی ہوتی کیسے ہے؟ گستاخی کے پس پردہ سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے آپ کو رسول کا غلام سمجھتا ہے وہ ہر معاملے میں حضور کے سامنے اپنی بڑی سے بڑی بڑائی کو بھی عاجزی کے ساتھ سر خم کر کے جھک جاتا ہے، اکڑ نہیں آتی۔ اور جتنے اکڑے ان کا حشر بھی اللہ تعالیٰ ایسا برا کیا کہ وہ صبح قیامت تک وہ لوگ مثال بن کے رہ گئے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی طرف۔ حاضرین محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میلاد النبی کے جلسوں میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا میں ہی تو تھا جو نگرانی کر رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا نور جن پاک رحموں میں اور طاہرہ صلبوں میں ٹرانسفر ہوا، اس کی راست نگرانی اور اس بات کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا۔ اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور پیارے ہم نے آپ کے نور کو، آپ کی ذات کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمینہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے ہیں سارے کے سارے سجدہ ریز ہیں، ان میں کوئی مشرک یا کافر نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما کر جب آپ حجون سے گزر رہے تھے تو آپ کو اپنی والدہ کی زیارت کا احساس ہوا اور آپ کو اپنی والدہ کی محبت کا احساس ہوا، حضور رونے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آئے پیارے جاؤ اپنی والدہ کی زیارت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور ہمارے پاس سے گئے تو حضور بہت رونحال کیفیت میں تھے۔ جب حضور واپس آئے تو آپ بہت خوشحال طبیعت میں تھے۔ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی کیفیت رونحال تھی، آپ غمزدہ تھے، جب آپ لوٹ کر آئے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک سے خوشحالی نمایاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے والدین کو میرے لیے احیاء کیا، زندہ کیا، میرے والدین نے مجھ پر ایمان لایا اور اللہ نے ان کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو حضور کے والدین اہل ایمان میں ہیں، موحدین میں ہیں اور حضور پر ایمان لائے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنے فتاوی الحاوی میں اس بات کا ذکر کیے ہیں اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، دوسری بات آثار مبارک کی تعظیم۔ آثار مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ قرآن شریف سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز منسلک ہو جاتی ہے، اصل تو ہے، اصل کے علاوہ جو منسوب اور منسلک ہو جاتا ہے اس کی تعظیم اور اس کا ادب بھی ہم پر فرض ہے۔ آسان مثال ہے، حضرت ہارون رشید کے پاس آپ کے دربار میں ایک نئے نالین کا جوڑا لایا گیا اور وہ لانے والے نے کہا اے خلیفہ وقت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، اس کی تعظیم کیے، اس کے بعد میں اس شخص کو دینار سے مالا مال کر دیے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو وزراء تھے، انہوں نے عرض کیا اے خلیفہ وقت، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالین نئے ہیں، جدید ہے، یہ آپ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ نئے نالین ہیں، یہ حضور کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خلیفہ وقت نے ان کو جواب دیا، خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھا ہے، یہ نالین نئے ہیں، جدید ہیں، میں جانتا ہوں یہ حضور کے نہیں ہیں، لیکن میں نے ادب اس لیے کیا ہے کہ یہ حضور کی طرف منسوب ہو گئے ہیں۔ جہاں یہ ادب سکھایا گیا ہے وہیں پر یہ ادب بھی بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنین سنو، کوئی بات کو میری طرف منسوب نہیں کرنا۔ جو کوئی بات کو میری طرف منسوب کرے گا گویا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اب عام حکم تو یہ ہو گیا کہ کوئی بات کو جو حضور نے نہیں فرمایا، جو حضور نے نہیں کیا ہے، جو عمل حضور نے نہیں فرمایا، اس کو منسوب نہیں کرنا ہے رسول کی طرف۔ یہ تنبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی جانتے بوجھتے کسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی، یہاں پہ بغیر سوچے سمجھے کے ہے، اس لیے حضور نے فرمایا، سنن دارقطنی میں روایت میں نے پڑھا ہے، حضور فرمائے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے جو باتیں ہیں روایت کرو، تم اجازت ہے تم کو، لیکن کوئی بات میری طرف منسوب نہیں کرنا۔ یہاں یہ بات معلوم ہو گئی، بنو اسرائیل کے جو واقعات ہیں، جو صحیح واقعات ہیں ان کو بیان کرو۔ اب یہاں پہ میں صحیح اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں،
حضور تو فرمائے حدثو ان بنی اسرائیل ولا حرجا، بنو اسرائیل کی روایتوں کو روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر احتیاط کا یہ پہلو بتایا گیا کہ کوئی بات میری طرف منسوب نہیں کرنا۔ روایت بنو اسرائیل کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا، یہ منسوب نہیں کرنا، اس بات کی انذار دیا گیا۔ اسی لیے حاضرین محترم، بعض موقعوں پر حضور بھی فرماتے تھے کہ تمہارے سے پہلے کی قوموں میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، حضور نے بھی ان واقعات کو بتایا ہے۔ اب جیسا کہ میں بتا رہا تھا، آثار مبارک کی تعظیم کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہمارے اوپر آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ تو ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، تابوت سکینہ کے بارے میں سنا ہے نا؟ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اللہ جل شانہ اس وقت کے نبی سے ایک بات کا حکم دیا تھا۔ وہ نبی کی جو قوم تھی، وہ قوم کہنے لگی اپنے نبی سے کہ ہم جہاد تو ہم کریں گے، لیکن اللہ ہمیں حکم تو دے۔ کچھ ایسی بات ہوئی تو اللہ جل شانہ نے تفصیل بتائی تھی جس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا اور یہ تابوت سکینہ میں کون سے آثار انبیاء تھے؟ تو اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسواک تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا مسواک تھا، اس کی حفاظت، اس مسواک کی حفاظت ان کے صاحبزادے حضرت شیس نے کی، اس کی حفاظت حضرت نوح نے کی، اس کی حفاظت حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتے 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 جب حضرت موسیٰ کے پاس وہ مسواک آیا تو وہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو عصا تھا وہ حضرت آدم کا مسواک تھا۔ تو یہ آثار مبارک، آثار انبیاء کی حفاظت اللہ جل شانہ ایسے ایسے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا۔ تو وہ جو حضرت آدم کا مسواک حضرت موسیٰ کا عصا بن گیا تھا، اب اس میں تاثیر کیا تھی؟ جب دشمن کے سامنے جب وہ جادوگر نے رسیاں پھینکے اور وہ جب اژدہوں کی شکل اختیار کر گیا تو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پھینکو۔ کوئی فرشتوں کو اتارا نہیں گیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ تم نہ گھبرانا میں ان کا خاتمہ کروں گا، ایسا حکم نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا اختیار کیے ہوئے ہیں تم اس کو پھینکو زمین پر۔ جب وہ پھینکے تو وہ سارے اژدہے جو تھے ان کو یہ عصا جو اژدہے کی شکل بن کر نگل گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، جب نبی کا ہاتھ اس مسواک کو لگا تو اس میں یہ تاثیر آ گئی کہ وہ یہ اژدہوں کو نگل گیا۔ تو معلوم یہ بھی ہوا نبی سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز بھی صاحب عزت ہوتی ہے، وہ چیز بھی صاحب برکت ہوتی ہے، وہ چیز بھی صاحب شرف ہو جاتی ہے۔ وہ جو تابوت تھا اس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا اور اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین تھے، اور اس میں اور بھی انبیاء علیہ السلام کے آثار مبارک اس تابوت میں تھے۔ جب بنو اسرائیل اس تابوت کا ادب بجا نہیں لا سکی تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا وہ قوم پہ۔ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، وہ جب مرض میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ یہ تابوت اب تم نہیں رکھ سکتے۔ تابوت جہاں تھا وہاں پہ برائی ہوتی تھی، نافرمانی ہوتی تھی، تو اس نافرمانی اور برے عمل کی وجہ سے وہ لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر ان کو اس وقت کے نبی نے بتایا کہ تم ایسے کرو، یہ تابوت کو ایک بیل بنڈی پہ رکھ کر اس بیل بنڈی کو ہکال دو۔ تو اس بیل بنڈی کو یہ لوگ کیا کیے، تابوت کو رکھ کے اس بیل بنڈی کو ہکال دی۔ وہ بیل بنڈی جب آگے بڑھی
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اب جب یہ نبی کا دور آیا، جب اس میں سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب تابوت سکینہ کو علامت بنا کے اتارا کہ ہاں اب حکم آئے گا اللہ کا جہاد کرنے کے لیے، اللہ ایک قوی جسم رکھنے والے کو تمہارا سپہ سالار مقرر کرے گا اور وہ قوی جسم والے ہوں گے۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کہنے لگی ارے ان کے پاس تو دولت نہیں ہے، وہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ تو پھر وہ بڑی تفصیل ہے، بتانا یہ مقصود ہے۔ تو وہ علامت یہ بتائی گئی کہ تم لوگ گھبراؤ مت، تمہاری جیت کی یہ علامت ہوگی، وہ تابوت جو سکینہ بن کے نازل ہوگا، وہ تابوت جب نازل ہوگا تو تم کو سکون اور سکینہ ملے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو نصرت عطا کرے گا، تم کو فتح یابی حاصل ہوگی۔ حاضرین محترم، یہ تابوت آ گیا۔ تابوت آنے کے بعد میں یہ لوگ جو دعا کرتے تھے نا، تابوت کو سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے کافرین اور مشرکین کے لیے۔ اے اللہ، تابوت کو رکھ دیتے تھے، رکھ کے دعا کرتے تھے، اے اللہ نبی آخر الزماں کو بھیج، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافر اور مشرکوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو آثار انبیاء کا اللہ نے یہ اہمیت قرآن شریف سے واضح کر دی، اور پچھلی قوموں میں بھی آثار انبیاء کا بڑا اہتمام تھا، بڑا ان کا ادب اور تعظیم، اور اس آثار انبیاء سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، وہی فطرت ہم لوگوں میں بھی شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف اہل سنت والجماعت، نہ صرف آثار انبیاء، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے محبت رکھنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے جب ہوتے ہیں تو اللہ اس کا فیض ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو وہ فیض کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ ہم ایک بات بتاتے ہیں، فیض کی بات بتاتے ہیں۔ امام حسین کا، اہل بیت کا غم جس کے دل میں نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل سے ہر غم کو نکال دیتا۔ باپ مرا بھی تو نہیں روتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت جب دلوں میں پیوست ہوتی ہے تو پھر اپنے بچوں کے نام بھی اہل بیت کے نام پہ رکھتے ہیں، یہ امید پہ رکھتے ہیں کہ اے اللہ ان ناموں کے ذریعے ہماری نجات کر دے، تو پھر ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ارے جب آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر کے تو اس آثار انبیاء کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کا تو نے ادب کیا، احترام کیا، اس کی عزت کی، اس سے برکت حاصل کی، اس کو وسیلہ بنا کر اپنے مقاصد میں اللہ سے دست بدعا ہوا، تو پھر اللہ نے اس کا فیض کیا عطا کیا؟ تو اللہ نے اس کا فیض یہ عطا کیا کہ جب ہمارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو ہم ان کے کچھ پہنے ہوئے کپڑوں کو لے کے رکھ لیتے ہیں۔ اور میرا تو یہ یقین ہے، میرا اپنا ایک عمل بتاتا ہوں، اس میں کوئی شیخی والی بات نہیں ہے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا، خینچی سے ان کا کرتا کاٹ دیا گیا، جب نکالا گیا تو پھر میں اس کو سلایا، سیون بگڑ دکھا، میں بولا دکھا تو دکھا، پہن کے خاص موقعوں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب والد کو بھی پہنچے، اور اس کپڑے کے پہننے کی وجہ سے اللہ میری عبادت کو قبول کرے۔ یہ محبتیں آتی ہے، اس لیے ہم اپنے جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی ٹوپی بھی مل گئی تو ہم لے کے رکھ لیتے، ان کا امامہ بھی مل گیا تو لے لیتے، ان کے آثار سے جو کچھ ملا ہم اس کو لے کر باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو یہ باعث برکت کب ہوتا؟ ارے تو نبی کے آثار کا ادب کرا تو اللہ اس کا فیض عطا کرا، ورنہ ایسوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اتارے ہوئے کپڑوں کو تو دور کی بات ہے، جو کپڑے الماری میں رکھے ہوئے تھے وہ کپڑوں کو بھی پہننے سے ڈرے اور عیب سمجھے اور اس کو شرک اور بدعت سمجھ کر روڈ پہ پھینک دیے۔ جو سمجھدار تھے غریبوں کو دیے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ دل اتنے گھٹ ہو جاتے ہیں جب نبی کے آثار کی تعظیم نہیں کیے تو تمہارے ماں باپ کی تعظیم کیسے کرتے؟ کیونکہ اللہ نے اس بات کی تعظیم نہیں کرے تو تمہارے دل سے اللہ تعظیم اس نکال دیا۔ جاؤ، اس واسطے نبی کے معاملے میں جو بات حدیث شریف میں آئی کہ اپنی ہر چیز سے زیادہ جب ہم نبی سے محبت رکھیں گے تو اللہ اس کا فیض ہمارے کو عطا کرے گا۔ حاضرین محترم، آثار مبارک کی قدر کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا ہم پر فرض ہے، امتیوں پر۔
چاہے وہ آثار بظاہر جدید محسوس ہوں، کچھ بھی ہو، وہ آثار نبی سے اب منسوب ہو گئے ہیں۔ اب منسوب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آثار کو کس طرح سے پیش کرے، آثار مبارک کو۔ اور ایک بات، یہ بات کا لحاظ رکھنا ہے، بحرالعلوم کی خانقاہ میں ایک ادب آثار مبارک کا یہ بتایا گیا، بعض موقعوں پر دیکھا گیا کہ آثار مبارک کی موجودگی میں بڑی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک عام طور پہ اردو میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بال مبارک، چاہے وہ چہرے کے ہو یا آپ کے سر اقدس کے ہوں، جو بھی ہوں، ان کا ادب کرنا ہم پر فرض ایسے ہے جیسے حضور کی حیات مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے حضور کا ادب فرض تھا۔ لا ترفعوا اصواتکم کا حکم آیا، اے اہل ایمان، جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میرے پیارے مصطفیٰ سے کچھ عرض کرنا جب چاہتے ہیں تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنا، یہ ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بعد جب گفتگو عرض کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار پوچھنا پڑتا، آپ اتنی آہستہ سے عرض کرتے تھے۔ اور ایک صحابی تھے جن کی آواز فطرتاً بڑی تھی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگے۔ حضور پوچھے کہ کیا بات ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ان تحبط اعمالکم آیا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا۔ حبط کیسے ہوتا، اس کی مثال بتائی گئی ہے تفسیر میں۔ حبط کا معنی یہ ہے، جانور جو غذا کھاتا ہے اس کے بعد جو چیز اس سے نکلتی تو وہ جو اصل رہتی، اصل اس سے مختلف ہو جاتی، اصل باقی نہیں رہتی۔ یعنی جو چیز کھایا اس میں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی جو عمل نیک عمل ہوتا، جب وہ عمل حبط ہو جاتا تو وہ نیک عمل کا کچھ حصہ بھی اس میں نظر نہیں آتا، یعنی اصل ہی ختم ہو جاتی۔ تو وہ صحابی رسول گھر پر بیٹھ کر بڑی آواز سے رونے لگے، بڑی آواز ہونے کی وجہ سے رونے لگے۔ صحابہ عرض کیے، یا رسول اللہ، یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو حضور ان کو بلائے، بلا کے پھر ان کو بشارت دیے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، منہ مبارک جہاں کہیں بھی ہو، یہ جزء نبی ہے۔ It is one of the part of the body of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have to respect this because this is the part of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس لیے کہ یہ جزء نبی ہے۔ جب جزء نبی ہے تو کل کا جیسا احترام ہے، جز کا بھی ادب ویسی ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور میں ڈرتا گھبراتا نہیں۔ بعض موقعوں پر، ایک موقع پہ ایک بڑی خانقاہ تھی، وہاں پہ ایک صاحب عام طور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، وہ گھرانہ سلامت رہے، کچھ ایسے الفاظ ہے، وہاں ٹھہر کے بڑی آواز سے پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ میں روک دیا ان کو، میں بولا بھائی جزء نبی سامنے ہے، آواز درود بھی بڑی آواز سے نہیں پڑھنا ہے، درود شریف بھی وہاں پہ بڑی آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ جزء نبی ہے، اس کا ادب ہے، پڑھیے آپ ضرور، لیکن یہ تصور رکھیے کہ حضور کے جسم کا ایک جز ہے، ادب واجب ہے، فرض ہے۔ وہ صاحب کو روک دیا میں، بعد میں وہ صاحب خانقاہ سے بولا، سمجھایا ان کو، بھائی ادب لازم ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ادب مجھ سے ہو سکے میں ادب سے زیارت کر کے آ جاتا۔ اس کا ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے۔ آثار مبارک کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم انکار کرتے ہیں یا اس پر طنز کرتے ہیں یا اس میں کچھ بات ایسی کرتے ہیں تو وہ بے ادبی میں شمار ہوگا اور گستاخی تک وہ بات چلی جائے گی۔ آثار ہیں، کہاں سے آئے؟ بھائی آپ پڑھے تو معلوم ہوں گا نا، آپ پڑھے ہی نہیں، آپ وہ ماحول میں نہیں رہے، کہاں سے معلوم ہوتا؟ تو ایسا ان کو چپ بٹھا دینا۔ ہمارے پاس بھی ہے، دیکھیے سالار جنگ میوزیم، کیا ہے وہ؟ اپنے باپ کا ہاتھ کی لکڑی رہی تو قلعہ مار کے لگا کے رکھتے، بچوں کو بتاتے
بچے پوچھتے یہ کیا یہ ہے، بولتے ہمارے باوا لے کے چلتے تھے. ارے بدبخت، تو تیرے باپ کا وہ جہنمی ہے جنتی ہے نہیں معلوم؟ تیرے باپ کا آسا، تیرے باپ کا اسٹاف، تیرے باپ کے ہاتھ کی لکڑی لگا کے رکھ کے لوگوں کو بتا رہا، اور نبی کے جو آثار مبارک ہے اس میں تو بے ادبی کر رہا. باز آ جائے یہ چیز سے، باز آ جائے ایسے عقیدے سے، کہہ کے ہم کو بولنا چاہیے. یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت، یہ ہے مصطفیٰ کی توقیر، اور یہ ہے مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کا طریقہ. جس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، جس نے نبی کی توقیر نہیں کی، ہم کسی کی توقیر کیوں کریں؟ ہم کسی کی تعظیم کیوں کریں؟ اگر آج ہم عبداللہ جو فرانس کا ہے اس کو اگر ہم اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، ان کو عاشق رسول کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی میری کوئی رشتہ داری ہے؟ ارے رشتہ داری کیا، ہم ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھے، مگر وہ ذات مصطفیٰ سے منسوب ہو گئے. وہ ایسے منسوب ہو گئے کہ وہ گستاخ نبی کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے گستاخ نبی کو قتل کر دیا، جہنم تک پہنچا دیا. اس لیے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. آفتاب خطابت کا یہی پیغام ہے. اس کو سمجھ گیا کہ عظمت مصطفیٰ کے سامنے اگر کوئی غیر ہے، کوئی پرایا ہے، کوئی اگر ہماری زبان سے اس کی زبان مختلف ہے، ہمارے ماحول سے اس کا ماحول مختلف ہے، ہمارے ملک سے اس کا ملک مختلف ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب وہ مصطفیٰ سے منسوب ہو گیا تو ہم بھی اس کو چاہنے لگیں گے مصطفیٰ کی محبت کی خاطر. اگر کوئی اپنا ہے، اگر کوئی اپنا کتنا ہی قریب کا کیوں نہ ہو، اگر وہ مصطفیٰ کی بے ادبی کرتا ہے تو ہم اس کو ایسے دور کر دیں گے جیسے کہ ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور ایسے گستاخوں کو جواب دینے کے اصول ہیں، طریقے ہیں. سب سے اچھا اصول یہ ہے، زندگی میں کچھ تو کر کے گزریے. کبھی کسی کو تو کچھ تو کریے. ارے بھائی میں جائیداد کے لیے لڑا، میں زمینوں کے لیے لڑا، گھروں کے لیے لڑا، گاڑی کو ذرا یوں دھکا لگ گیا، غصے میں آ کے کار کے آئینے پہ ایسا ہاتھ مارا، آئینہ پھٹ گیا. کیوں؟ بچے ساتھ تھے، معصوم بچوں کی محبت کی خاطر جب کار کے آئینے پہ قوت سے ہاتھ مارا، کار کا آئینہ پھٹا اور شولڈر نکل گیا ہاتھ سے، درد ہونے لگا، دواخانے کو چلے گیا. جرہ بولا ہاتھ بٹھا رہا ہوں. میں بولا المدد یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، کہ جب آوازیں لگا رہا تھا وہ ہاتھ بٹھا دیا. ہاتھ بٹھا کے پٹی باندھ کے بولا 3 ہفتے تک پٹی نہیں نکالنا. دوسرے دن پٹی نکال کے ایکٹیوا پہ پھر رہا. ماموں دیکھ کے بولے یہ کیا طریقہ ہے، احتیاط نہیں کرتے. ارے رسول اللہ کے نام پہ جب ہاتھ کو جوڑ دیا گیا تو آج تک وہ ہاتھ میں تکلیف نہیں ہے. تو بچوں کے لیے تو لڑا، تو پھر مصطفیٰ کے لیے کیا کرا؟ یہ پوچھا جائے گا نا. وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے پوچھا جانا باقی ہے. ارے اپنے بچوں کی محبت میں اتنا سب کچھ کر دیا، تو پھر مصطفیٰ کی محبت میں تو نے کیا کیا؟ یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جانے والا ہے. پچھلے 2 درسوں میں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پڑھ کے سنا دیا گیا، اور دعا کی گئی کہ اللہ جل شانہ یہ جلیل القدر صحابہ جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کا گروہ اللہ نے فرمایا ہے، ان کو کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ایسے لوگوں کو اللہ نے اللہ کا گروہ کہا ہے. اور اللہ نے اپنے پیارے کو تسلی دی ہے، اے پیارے یہی گروہ فلاح اور کامرانی پانے والا ہے روز قیامت. حاضرین محترم، یہ محبت کو بتایا گیا پچھلے 2 دنوں سے. اس محبت مصطفیٰ کو احیاء کرنے کے لیے، دلوں میں پیوست کرنے کے لیے یہ 3 روزہ اجلاس مقرر کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور جو گستاخی کرتے ہیں ان کا جواب کیسے دینے چاہیے، اور گستاخی کن چیزوں سے ہوتی ہے وہ آپ کو ابھی بتاؤں گا. آثار مبارک کی بات کر رہا تھا میں. دیکھیے آثار مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے. سورہ یوسف میں مختصر یہ ہے، سورہ یوسف میں ایک واقعے کا ایک پہلو یہ بھی جی اچھا گستاخی کن چیزوں سے ہوتی ہے، یا گستاخی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں جس سے ہم کو بچنا ہے، وہ کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جن جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، ہمارے علماء نے ان کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا ہے، اور وہ جواب دینے کے بعد میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ جو گستاخی کی گئی ہے وہ ویسی گستاخی کفر ہے، جیسے بھی گستاخی جنہوں نے بھی کی ہے علماء نے ہمارے جواب دیا ہے اور اس گستاخی کو بتایا کہ یہ کفر ہے، اور حضور کی گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، بے دین ہو جاتا، مرتد ہو جاتا۔ اب اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی گستاخی کرا، بے ادبی کرا، اس پر کفر آ گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی حمایت کر کے بولتا کہ ارے اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، تو یہ نبی سے محبت کا اظہار کیے ہم۔ اگر کوئی یہ کہتا نہیں ان کے بولنے کا مطلب ایسا نہیں تھا، وہ انہوں ایسا بولے، وہ ویسا بولے تو حمایت اس کی کرا، کس کی کرا؟ نبی کے گستاخ کی حمایت کرا۔ ارے تیرے اوپر تو فرض تھا نبی کی محبت کا اظہار کرتا، تو ایسا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے کفر کو کفر نہیں سمجھا، اس نے کفر کی تائید کی، اس لیے ایسا شخص بھی کافر ہے۔ تو اب ایک یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنخیص کرنا، مثال بتانے سے عقل اور عشق دونوں کام کرتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنخیص کرنا وہ یہ ہے کہ اگر کہنے والا تنخیص کا قصد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے کہ یہ جو نبی کا علم ہے، ایسا علم تو پاگلوں کو اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، استغفر اللہ، لکھ دیا لکھنے والا، پڑھنے والے آج تک پڑھ رہے ہیں، تو یہ کفر ہے، اس نے یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے، اس نے نبی کے علم کو کس سے تشبیہ دی؟ یہ باتیں ہیں۔ اب اگر کوئی بولے نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں کو بھی تکلیف پہنچی دین میں، ویسے میں کو بھی تکلیف پہنچی، بولے تو انہیں تکلیف کا اظہار نہیں کر رہا، تکلیف کچھ بھی ہوں گی، تکلیف اس کی زیادہ ہوں گی یا نبی کی زیادہ ہوں گی، کچھ بھی ہوں گی، تکلیف کی بات نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا نبی سے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخانہ کلمات ہے، یہ بے ادبی ہے نبیوں کی شان میں۔ اور اگر کوئی بولا کہ نبی کو، ارے میں بولا تو جھٹلا رہے ہیں لوگ، ہاں نبیوں کو بھی جھٹلائے، یہ الفاظ بھی لوگ بولتے ہیں، یہ الفاظ لوگ دہراتے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ اس نے اپنی بات کو لوگوں کو منوانے کے لیے، یہ اپنی بات کو لوگوں کو منوانے کے لیے اس نے مثال دی، تو کس کی مثال دی؟ نبی کی مثال لی، یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے نبی کی مثال لی، تو یہ نبی کی مثال لینا یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، ان الفاظ سے گستاخی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کہا مجھے برا کہا گیا تو کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو برا کہا جا چکا ہے، اگر مجھے جھٹلایا گیا تو انبیاء کرام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اگر میں نے گناہ کیا تو ان سے بھی ہوا، میں لوگوں کی زبان سے کب محفوظ رہوں گا جبکہ انبیاء کرام اور مرسلین بھی ان سے محفوظ نہ رہے، یا یہ کہا کہ میں نے اولو العزم رسولوں جیسا صبر کیا، یہ سارے کلمات کفر پر مبنی ہیں، گستاخی پر مبنی ہیں۔ مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئے، اے اللہ نبیوں جیسا صبر کرا میں، صحابہ جیسا، ارے تیرا صبر کدھر، تو کدھر، تیرا تصور کدھر، اور ان کا صبر للہ ہوتا تھا، جب وہ صبر کر کے گزرتے تو اللہ فرماتا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے بعد فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت پڑھنے کے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کربلا کی اہمیت کو بتانے کے لیے نازل ہوئی. ارے ان کا عمل تو، ان کا صبر، ان کا عمل تو ایسا تھا، وہ عمل سے کر گزرتے، اس کے بعد قرآن نازل ہوتا تھا. تو ان کا صبر ویسا تھا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے اللہ نبیوں جیسا صبر میں نے کیا. یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ ذہن میں فطور ہے. ان باتوں سے بچنا چاہیے. مصیبتوں کے وقت میں لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتا اے اللہ یہ کیسی مصیبت ہے، اے اللہ نبیوں کو بھی تو ایسی دیا تھا، اے اللہ نبیوں کے جیسا ہم کو نہ آزما. ارے نبیوں کی آزمائش اللہ نے، حضور نے فرمایا ہے اللہ نبیوں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے آزماتا. اس لیے اللہ پھر مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کی تفسیر میں بحر العلوم نے فرمایا کہ اللہ سے امید رکھو، اے اللہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تمہاری امید اور تمہاری طبیعت کے لحاظ سے تم پر جہنم کی آگ کو نہیں ڈالے گا. تو اللہ فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی گرفت نہیں کرتا، لیکن جتنا اس میں استطاعت ہوتی ہے تو وہ تو ہمارے لیے ہے. ہم کیسے، یہ کہنے والا کیسے الفاظ کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ سے بچنا ضروری ہے. اور اگر کوئی کہے حضرت ایوب جیسا صبر کیا، یہ بھی بے ادبی ہے، کفر ہے. نبی سے کمپیر کرا، صبر کو نہیں دیکھا. صبر تو کیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھا. اس لیے بولا اے اللہ میں ایوب جیسا صبر کرا. یا پھر لوگوں سے بول لیا ارے کیا تکلیف تھی بیماری کی، ایوب علیہ السلام کرے ہوں گے ویسا صبر میں بھی کرا. اگر یہ بولا کہ ہاں ان کو 100% تھا ہوں گا صبر، میں 1% کرا ایوب جیسا صبر، یہ بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے. کیوں کہ 100% 1% کا نہیں ہے معاملہ. اس نے نبی کی ذات کو اپنی ذات سے ملایا. یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. اور اگر کوئی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے مظالم پر اس سے کہیں زیادہ صبر کیے جتنا میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر صبر کیا. یعنی میں تھوڑا صبر کیا، اللہ کے رسول بہت صبر کرے. ارے ہاں تیرے صبر میں، نبی کے صبر میں زمین آسمان کا فرق تیرے میرے تصور سے ورا ہے. لیکن تو نے کمپیر کیا کیا؟ نبی کو اپنے پہ کمپیر کیا. یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں، یہ گستاخی کے الفاظ. ان الفاظ سے بچنا چاہیے. اس لیے نبی کیا فرمائے؟ نبی فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے تم نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہے. ارے نبی کی نماز وہ اعلیٰ نماز ہے. نبی نے بتایا تم جب نماز پڑھو تو مجھے جیسا پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تو جھک جا، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دے، اور یہ تصور رکھ اے اللہ تیرے محبوب نے، تیرے پیارے نے جیسے سجدہ کیا ہے، اے اللہ میں بھی ویسا سجدہ کر رہا ہوں. اے اللہ اپنے پیارے کے سجدے کے طفیل میں میرا سجدہ قبول فرما. اور دیکھیے یہ بدبخت، یہ بدعقیدے نام کے علماء عوام میں کیسی بے ادبی پھیلا چکے. مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے کر سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے. عمل، یہ عقیدہ لکھا جا چکا ہے کتابوں میں ان کی. کوئی امتی نبی سے برابر نہیں ہو سکتا، مگر اعمال کی کمیت میں بول رہا. اعمال کی کمیت یعنی اعمال کاؤنٹنگ میں